وہ ایک عام سا آدمی تھا اور خاصی مدت سے ایک عرب ملک میں مقیم تھا۔ اس کے بیوی بچے اس کے پاس تھے۔ محدود آمدنی کے باوجود اپنی زندگی سے خاصا مطمئن تھا۔ اس کا گھر، اس کی محبت کرنے والی بیوی اور بچے تھے۔ مستقبل کی ذمہ داریوں کے احساس نے اسے مجبور کیا کہ وہ ٹیکسی چلایا کرے تاکہ آمدنی میں اضافہ ہو، اور پھر وہ ٹیکسی ڈرائیور بن گیا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق ٹیکسی لے کر نکلا، سواری کے انتظار میں تھا۔ مغرب کا وقت ہوا جاتا تھا کہ برقعے میں ملبوس ایک عورت نے ٹیکسی کو اشارہ کیا۔ اس نے ٹیکسی روک لی۔ عورت نے کہا کہ فوری طور پر ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں لے چلو، میں زچگی کی حالت میں ہوں۔ اس نے ٹیکسی دوڑائی اور فوری طور پر ہسپتال پہنچ گئے۔ عورت نے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کرو۔ نرسیں اس کو لیبر وارڈ میں لے گئیں۔ ادھر ہسپتال کے ایک ملازم نے ڈرائیور سے پوچھا کہ اس کا ایڈریس اور فون نمبر کیا ہے۔ اس نے اس کو معمول کا معاملہ سمجھا کیونکہ وہ مریضہ کو لے کر آیا تھا، چنانچہ وہ اپنا فون نمبر دے کر چلا آیا۔ رات کے وقت اسے ہسپتال سے فون آیا کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوا ہے، لہٰذا فوری طور پر ہسپتال آ جاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میری ایک ہی بیوی ہے جو گھر میں ہے۔ ہسپتال کے ملازم نے کہا کوئی بات نہیں، تم ایک مرتبہ آؤ تو صحیح، تمہارا آنا نہایت ضروری ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹیکسی ڈرائیور ہسپتال پہنچ گیا اور جا کر میڈیکل اسٹاف سے جھگڑا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے مجھ پر نہایت ہی گھٹیا الزام لگایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری بیوی کو پتہ نہیں چلا، ورنہ گھر میں قیامت برپا ہو جاتی کہ میں نے ایک اور شادی کر رکھی ہے۔ میرے بیوی بچے کیا سوچیں گے؟ ملازمین نے کہا کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں۔ جس عورت کو تم ٹیکسی میں لے کر آئے تھے، اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا خاوند کون ہے تو اس نے تمہارا نام لیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس عورت نے یہی کہا کہ اس بچے کا باپ ٹیکسی ڈرائیور ہے اور وہی مجھے ہسپتال چھوڑ کر گیا ہے۔ نوجوان کہنے لگا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ بالکل بہتان ہے اور یہ تو گھر بیٹھے مصیبت میرے گلے آن پڑی ہے۔ کسی نے بالکل درست کہا کہ مصیبت اس حال میں تمہارے پاس آئے گی کہ تم اطمینان سے سو رہے ہو کہ۔ بہرحال اس کی ہسپتال کے عملے کے ساتھ بحث جاری تھی کہ اچانک اس کو خیال آیا کہ اگر تمہیں میری سچائی پر یقین نہیں تو ایسا کرو کہ نومولود اور میرے خون کا ڈی این اے ٹیسٹ کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا۔ ڈاکٹروں کے لیے اس معاملے کی تصدیق ضروری تھی، لہٰذا انہوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور اس کے خون کا نمونہ لے لیا۔ اب وہ ٹیکسی ڈرائیور مسلسل دعائیں کر رہا تھا کہ الہی اس آزمائش کی گھڑی میں میری مدد فرمانا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نتیجہ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ نوجوان، ہم معذرت خواہ ہیں، خواہ مخواہ تمہارا وقت ضائع کیا۔ آپ کے خون کی تشخیص سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ واقعی یہ آپ کا بچہ نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ باپ بننے کے قابل ہی نہیں کیونکہ آپ مکمل طور پر بانجھ ہیں۔ اب حیران اور پریشان ہونے کی باری اس نوجوان کی تھی۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ بولا کہ تمہاری یہ بات تو پہلی بات سے بھی زیادہ سخت ہے۔ میں کئی سالوں سے شادی شدہ ہوں اور میرے 6 بچے ہیں، اور تم مجھے بانجھ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہو۔ یقیناً تمہاری لیبارٹری رپورٹ بیکار ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی رپورٹ کو عمیق نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ نوجوان، ہماری رپورٹ درست ہے، مگر کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ ٹیسٹ لے لیتے ہیں۔ ٹیسٹ دوبارہ ہوا اور ڈاکٹروں نے حتمی فیصلہ دیا کہ جس شخص کا یہ خون ہے وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ مگر میرے 6 عدد بچے اور ڈاکٹروں کا یہ دعویٰ کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ پھر وہ حقائق کی دنیا میں آیا، غور و فکر کیا، جانچ پڑتال شروع کی، گھر کے ماحول پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی بیوی یقیناً خائن ہے۔ مگر یہ ڈاکہ ڈالنے والا کون ہے؟ اب ایک اور تلخ حقیقت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا حقیقی بھائی، اس سے عمر میں چھوٹا، جس کو وہ اولاد کے برابر جگہ دیتا تھا، اس کے گھر میں شروع سے مقیم تھا۔ اس نے موقع سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اپنی بھابھی کے ساتھ، ہاں اس کی بیوی کے ساتھ، کئی سالوں سے ناجائز تعلقات قائم کر کے رکھے تھے، اور پھر شدید دباؤ کے بعد اس کی بیوی اور بھائی نے ان ناجائز تعلقات کا اعتراف کر لیا۔ ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے
ظلم کرنے والوں کے کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس جرم کے حقیقی مجرم تو وہ دونوں تھے، مگر یہ شوہر بھی اس میں برابر کا حصے دار تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان پر کوئی توجہ نہ دی۔ ناظرین، جب بھابھی سے پردے کی بات ہوتی ہے تو جواب ملتا ہے کہ بھابھی ماں کی طرح ہوتی ہے، ہم بھابھی پر گندی نظر نہیں ڈالتے۔ میرے بھائی، یہ شیطانی سوچ ہے جناب۔ اگر بھابھی ماں کی طرح ہوتی تو اسلام نے اس ماں سے اتنا سخت پردے کا حکم کبھی نہ دیا ہوتا۔ اب شاید چند ذہنوں میں سوال آ جائے کہ یہ آپ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں، تو جناب یہ میری باتیں تو کچھ اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دیور کو موت قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیور تو موت کی طرح ہے، لہٰذا عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا سخت لفظ استعمال کیا ہے دیور کے لیے کہ دیور تو موت کی طرح ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات پتھر پر لکیر ہے، لہٰذا یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ بیوی کا بھائیوں سے ہر صورت پردہ کرایا جائے، ورنہ سخت ترین ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ یاد رکھیں کہ دیور ایک ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے آدھا شوہر۔ اس کے مفہوم کے اندر جائیں تو پیروں تلے سے زمین نکل جائے۔ یہ لفظ دیور، دے کا مطلب ہے آدھا یا دوسرا، اور ور کا مطلب ہے شوہر۔ لہٰذا جس رشتے کے نام کا مطلب ہی اتنا غلیظ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس رشتے کو بھابھی کے لیے موت قرار دے دیا ہے، اگر ان سب کے باوجود شوہر بیوی کا بھائیوں سے پردہ نہیں کراتا تو شوہر کی یہ نادانی اسے کبھی بھی لے کر ڈوبے گی۔ کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کے بھائی سے پردہ کرنا چاہتی ہے لیکن شوہر منع کر دیتا ہے۔ کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بیوی دیور یا جیٹھ کی بری نظروں کی خبر شوہر کو دیتی ہے تو شوہر اپنی ہی بیوی پر برس پڑتے ہیں کہ میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہو، اور کچھ گھروں میں بیویاں دیور اور جیٹھ کی بری نظروں اور دیور کی بری نظریں اس وجہ سے برداشت کرتی ہیں کہ شوہر کو آگاہ کیا تو مجھے ہی دو چار سنا دے گا کہ میرے بھائی کو برا سمجھتی ہو۔ لہٰذا میرے بھائیوں، بیوی عزت ہوتی ہے، اور عزت کے معاملے میں سستی، نادانی ساری عمر کی شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ آئیے اسلام کے رخ سے اس پہلو کو ذرا اور بھی دیکھتے ہیں۔ اسلام کی روح سے جیٹھ اور دیور بھابھی کے نام محرم ہیں اور ان سے شرعی پردہ واجب ہے۔ ضرورت کی بات تو کی جا سکتی ہے لیکن ہنسی مذاق، گپ شپ کی اسلام قطعی اجازت نہیں دیتا۔ جوان دیور کو گویا بھابھی کے لیے موت قرار دیا گیا ہے کہ اس سے اتنی زیادہ احتیاط واجب ہے۔ لہٰذا بخاری شریف میں 5232ویں حدیث اور مسلم شریف میں 1172ویں حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ تنہائی میں عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک آدمی نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے۔ ناظرین، عربی لغت میں شوہر کے بھائی اور اس کے قریبی رشتہ دار کو الحمو کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے رشتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجیے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔